اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 29۔ اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جو جنگ کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لَقَدِيرٌ، البتہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جو رقمند اصحاب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہم مشرکین کو ذرا مزہ چکھا دیں ان کے مظالم کا، لیکن وقت مناسب نہیں تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی اور صبر کا حکم دیا تھا۔ الذین، وہ لوگ، اخرجوا، جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، ناحق طریقے سے، الا، مگر، ان یقولوا، یہ کہ وہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، دور کرتا اللہ، الناس، لوگوں کو، بعضهم، ان میں سے بعض کو، ببعض، لہدمت، بعض کے ذریعے، البتہ ڈھا دی جاتی ہیں، صوامع، خانقاہیں، وبیع وصلوات ومساجد، وبیع وصلاۃ ومساجد، اور گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں، یذکر فیہا، ذکر کیا جاتا ہے، فیہا اسم اللہ، ان میں اللہ کا نام، کثیراً، بہت سا، اللہ تعالیٰ، یعنی بات یہ ہے کہ بت پرستوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اللہ کے ہاں تو بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ ہٹاتا ہے جو کوئی قوم ظلم اور ستم کرتی ہیں، تو وہی سے ان کی زوال شروع ہو جاتی ہیں، اور بین الاقوامی توازن بھی یہی رکھا گیا ہے، اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جو ظلم اور ستم پہ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو کٹوا دیتا ہے، اگر ان کو پسند ہو یا نہ ہو، اور بعض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں اور خانقاہوں میں ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں جنگ ہو تو لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں، اور ادھر کی تباہی کو یا ادھر پہ چڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ خدا کرے خانقاہیں ہوں، گرجے ہوں، تو ادھر وہ ایسے لوگ جاتے ہیں جو پناہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے مذہب کے جو ادھر عبادت کی جاتی ہے ان کی تباہی کو منع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ظالموں کو کبھی بھی زیادہ دیر تک تقویت نہیں دیتا، اور جن میں تکبر آ جاتی ہیں تو پھر وہ سرکشی کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سرکشی لوگوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں اس صفحہ ہستی سے، اور ادھر تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، مَن يَنْصُرُهُ، اس کی جو مدد کرے گا اس کی، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَقَوِيٌّ، یقیناً قوت والا ہے،
عزیز زبردست ہے۔ نثر کا مطلب ہے گندم، کسی کو گندم دینا۔ گندم ایک کرنسی کی مانند ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ دیہاتوں میں اکثر لوگ گندم دیتے ہیں، اور گندم جن کے گھر میں ہوتا ہے تو ادھر یعنی ان کو فاقہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جن کے گھر گندم ہے تو بس وہ خوشحال ہے۔ اکثر لوگ دیہاتوں میں جو ہے غریبوں کو گندم دیتے ہیں، اور ان کے گھر جو ہے وہ گندم ایک ایسی جگہ پہ پڑی ہوتی ہیں تاکہ وہ سالوں ایک پورے سال اس کو استعمال کر سکے۔ لیکن نثر کا مطلب ہے کسی کو گندم دینا، اور ادھر جو ہے وہ مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں، اور سب سے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو قوت دینے والا بادشاہ ہے، تو وہی بادشاہ، قوت والا بادشاہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم، اگر قدرت دے ہم ان کو، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا۔ یعنی میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری رپورٹ جو ہے وہ پیش ہونے والا ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں بالمعروف ونہوا، نیکی کا، عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، وللہ عاقبۃ، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام، عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، ان میں عاجزی ہوتی ہیں، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ساری کی ساری رپورٹیں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے والی ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقط، تو تحقیق، کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح نے بھی، اور عاد نے بھی، اور سمود نے بھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے کہ قوم عاد اور سمود کو بھی جھٹلایا گیا۔ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کی یعنی جب میعاد ختم ہو گئی تو ان کو برباد کر دیا گیا، اور ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ اور اس لیے مشرکین مکہ بھی انجام کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتلاتا ہے کہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو جھٹلایا نہ گیا ہو، اور آپ اس کا غم نہ کریں، اور آپ ان کو دیکھ لیں گے۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھا، اور قوم لوط نے، یعنی یہ لوگ، وَأَصْحَابُ مَدْیَنَ، اور مدین والوں نے، شعیب علیہ السلام اہل مدین سے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اور وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام کو، اور یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے ڈیل دی کافروں کو، ثُمَّ
فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ مہلت دیتے ہیں، مہلت دینے کے بعد اگر کوئی نہ سنبھل جائے اور اگر نہ سنبھلے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان پہ آسمان سے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، اور جو اس کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت پکڑ دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے، اور جو ان کے عذاب کا ہنسی اڑاتے ہیں۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 سال مہلت دی، لیکن وہ نکیر میں سے ہو گئے، انکار کرنے والوں سے، اور بے حد یعنی خوفناک سزا اللہ نے دی اور اس کو غرق کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کس طرح ہوا میرا عذاب، میری سزا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی ہیں بستیوں میں سے، أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کیا ہم نے ان کو، یعنی عذاب نے ان کو گھیر لیا، اور کوئی بھی ان کی طرف سے یعنی ان پر ظلم نہیں کیا گیا تھا، وہ خود ظالم تھے، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہلاک کیا ہم نے ان کو اور وہ ظالم تھی۔ فَهِيَ، تو وہ حاویۃ، گری پڑی ہیں، اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہلاک کیا ہم نے ان کو اور وہ ظالم تھی، تو وہ گری پڑی ہیں، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور کتنے کنویں ہیں کہ بیکار پڑے ہیں، اور کتنے محل ہیں کہ جو بلند کیے ہوئے ہیں، پختہ محل ہیں۔ یعنی کنویں وہ ہے کہ جہاں لوگ مویشیوں کو لاتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں، اور اب اس بیکار پڑے ہیں، یعنی ان کنویں کے مالک نہیں ہیں، اور پانی پینے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایسے ان لوگوں کو ختم کیا، کنویں ہیں لیکن اب پینے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کتنے مضبوط طریقوں سے وہ عمل کیے اور کنویں کو دعائے، کنویں بنائے، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا تو ادھر کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ یہ عبرت پکڑنے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید انسان کسی طریقے سے سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان ظالموں کا ذکر کیا ہے۔ افلم یسیروا، کیا بلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فتکون، تو ہوتے، لہم، قلوب یعقلون، ان کے لیے دل، سمجھتے، عقل سے کام لیتے، بہا، اس سے، کام لیتے ساتھ ان کے، یعنی شہروں میں یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں، ان لوگوں نے اقواموں کی طرف نہیں دیکھا کہ عبرت حاصل کرے اور کانوں کو خبردار کرے جن سے انہوں نے سنا نہیں، اور قوموں کی عذاب کی خبریں سنتے نہیں ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے نہیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، بہت ہی طاقتور تھے، بہت پیسے والے تھے، بدنوں والے تھے، اونچے لمبے تھے، لشکروں والے تھے، مگر کھاتے پیتے بھی تھے، مگر عبرت نہیں لیتے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے، اور کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، مگر حق میں کمی کرتے ہیں، اور اللہ کی آیاتوں کو سمجھنے اور عبرت لینے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جب آپ لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی ہی سب کچھ ہے، محلات ہیں، شاہی قلعہ کو لیجیے، وہ لوگ کہاں گئے؟ لیکن اس کے باوجود بھی انسان ناسمجھا ہے۔ کوئی ہیرو جواہراتوں کو تاجوں میں لگانے والے کہاں ہیں؟ پختہ محلات تو ہیں، بندے نہیں ہیں۔ یعقلون،
اور نہیں اور سمجھتے ہیں، عقل سے کام لیتے، وازنا اور یا کان ہوتے ہیں، یسمعون وہ سنتے ساتھ ان کے، وَإِنَّهَا تو بے شک وہ بات یہ ہے، لا تغمل ابصار اندھی ہوتی ہیں آنکھیں، لیکن تغمل قلوب اندھے ہو جاتے ہیں دل، آنکھیں بھی اندھی ہیں لیکن ان کی دل کی آنکھیں نہیں ہیں، قلوب التی وہ جو فی الصدور سینوں میں ہیں، یعنی دل کی آنکھوں سے بھی بیچارے جو ہے محروم ہیں، اسی وجہ سے وہ حق بات تک پہنچتے نہیں ہیں، اندھا پن دین کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور مشاہدہ نہیں کر سکتا وہ انسان، تو اس طرح بصیرت کا اندھا بھی حق کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، وہ نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، اور ان کے دل جو ہے وہ جو سینوں میں ہے وہ زنگ آلودہ ہے، بلکہ مگر ان کے دل کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، دل سے بھی اندھے ہوتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ جلدی مانگتے ہیں، بالعذاب آپ سے عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے، وَإِنَّ اور بے شک یومن ایک دن، عند ربک بے شک ایک دن نزدیک تیرے رب کے، کألف سنۃ مما تعدون تیرے رب کے 1000 سال کی مانند ہے اس سے جو تم گنتے ہو شمار کرتے ہو، یعنی یہ لوگ تو قوموں کے جو یعنی ان لوگوں نے آنکھوں سے بھی دیکھے اور اپنے آباء و اجداد کو بھی دیکھا کہ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے پردادا، یعنی یہ لوگ سبق نہیں لیتے، اور وَإِنْ يَوْمَ عِنْدَ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ، اس سے مراد کہ تم اپنے شمار پہ وہ عذاب دور ہی سمجھتے ہو، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وہ عذاب اپنے وقت پہ ضرور آئے گا، ایک تو ہے نا موت کی گھڑی بھی تو کچھ کم نہیں ہے، ادھر بھی تو سب کچھ دکھایا جائے گا، سارے اعمال کے رجسٹر، اور فلم چلائی جائے گی، اور تکذیب کرنے والے، ظلم اپنے اوپر کرنے والے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یقیناً تیرے رب کے ہاں جو سمجھتے ہیں کہ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جلدی عذاب ایک دن سے 1000 سال کی مانند ہوگا، ادھر جو دنیا کا جو ہمارے 100 سال 2 سال کی بوڑھی ہو جائے نا، تو پھر کتنے میڈیا پہ ان کی پکچرز آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو قیامت کی گھڑی ہوگی نا، آپ کو پتہ ہے کہ تکلیف سے تھوڑا سا بھی ٹائم ہو تو وہ گزرتا نہیں ہے، اور قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کا ضرور عذاب جو ہے وہ واقعہ ہوگا، اور تم جو شمار کرتے ہو تو اپنے شمار کے دن سے کوئی روکنے والا اس کو روک نہیں سکتا، ایک جب موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے تو انسان اس وقت ٹنڈا یخ ہو جاتا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی اپنی تجوری کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اسی وقت بھی ایک قسم کا قیامت ہے، وہ انسان کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیا تکلیفیں وہ جو ہے اس کو دکھائی جا رہی ہیں، اور کتنے تکلیفیں ابھی قبر کو یہ ان پہ اللہ ڈالے گا، اور کتنی سخت ان کی یہ گھڑیاں ہوگی، تو موت بھی قیامت سے کم نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن اور بعد میں آنے والوں کو اکٹھا کرے گا، اور
مگر اللہ کے ہاں جو ہے جو ادھر کا وہ 1000 سال کی قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے۔ مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ایک ایک سیکنڈ کو ایک ایک گھنٹے کو ضائع نہ کریں اور اس میں یاد دہانی کریں، اپنے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اور اس کے جہاں اس کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ایک گروپ بنائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب کا کالفہ تیرے رب کے 1000 سال کی مانند ہے، جو اس سے تم گنتے ہو شمار کرتے ہو، کتنی ہی بستیوں میں سے من قریۃ ام لے تو میں نے ڈیل دی ہے لہا ان کو، وہی ظالمۃ پھر وہ ظالم تھی، ثم پھر اخذتھا میں نے پکڑ لیا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف ہی ان لوگوں کا لوٹنا ہے۔ یعنی جب جو بھی یہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر کوئی بھی اس زمین پہ نہیں رہے گا، ہر کوئی جو ہے یعنی اس سے بچنے والا نہیں ہے اور میری طرف ہی آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہہ دیجئے اے لوگو، انما بے شک انا میں لکم نذیر مبین تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ پہلے لاؤڈ اسپیکریں بھی نہیں تھی، مائک بھی نہیں تھے، تو جب خطرے کا دن ہوتا تھا، خطرہ یا جنگ، تو ایک بندے کو بہت اوپر چوٹی پہ کھڑا کیا جاتا تھا، تو وہ جب خطرہ اس کو نظر آتا تھا تو وہ اپنے اوپر کا قمیص اتارتا تھا، یعنی مبین کلم کھلا، یعنی برہنہ ہو جاتا تھا، لیکن ادھر مناسب نہیں سمجھا تو کلم کھلا کہا ہے، یعنی کلم کھلا آپ کو خطرے کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ دن آپ پہ آنے والے ہیں، جلدی مت مانگو۔ ایک تو ہے موت کی گھڑی، وہ بھی قیامت ہے، قیامت صغیرہ ہے، اور ایک محشر کا دن ہے۔ فالذین تو وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ ورزق اور انہوں نے عمل کیے اچھے اور ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایماندار لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی یعنی بے سر و سامان نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ ایک تو ان پہ مہربان ہوتا ہے اور ان کی کاموں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور عبادت پہ لگ جاتے ہیں تو ان کا کارساز میں بن جاتا ہوں، ان کو دنیا کا سارا سامان میں دیتا ہوں اور ان کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، اور میں ان کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، اور ان کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اتنا مہربان رب ہے، لیکن کاش کہ ہم اس ہوش کے نہ لے۔ ورزق کریم اور بہترین عزت والا رزق میں دیتا ہوں، والذین اور وہ لوگ سغوا فی آیاتنا جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں، یعنی پڑھانے میں کوشش کرنا، سمجھنا، معاجزین عاجز کرنے والے، ہرانے والے ہو کر، اولئک اور جو لوگ اس میں کجرویاں تلاش کرتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے اور امید رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ڈاؤن کیا یا ہم نے اس کو یعنی اس کی بات پیر دی، تو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کون پیر سکتا ہے، اور یہ تو نور ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو تو عاجز کوئی بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو عاجز کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، اور جو ان میری آیاتوں میں کوشش کرتے ہیں تو وہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے اور نہ مجھے ہرا سکتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں صحاب الجحیم، جہنم والے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول ولا نبی، کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو۔ رسول 313 آئے ہیں اور نبی بہت سارے آئے ہیں، یعنی الا اذا تمنا، جب وہ تمنا کرتا ہے، القا، ڈالتا ہے، القا شیطان فی امنیتہ، اس کی تمنا میں، فینسخ اللہ، بس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یلقی، جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک میزان پیدا کر دیتا ہے، اور اس میزان سے اس نیک بندے کو، مومن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اتنا وہ خوش قسمت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن پھر نہیں بناتا۔ شیطان اس کی تمنا میں بس مٹا دیتا ہے، شیطان ملاوٹ کرتا ہے اس کی تمنا میں، فینسخ، تو بس مٹا دیتا ہے اللہ، ما یلقی، جو ڈالتا ہے، یلقی شیطان، ثم، پھر، یحکم اللہ آیاتہ، محکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، یعنی شیطان کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور مومن جو ہے وہ ہر وقت چکنا رہتا ہے دشمن کے حملے سے، شیطان کے حملے سے۔ واللہ علیم، اور اللہ علم والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، یعنی نبی اور رسول کے لیے جو شیطان فتنہ ڈالتا ہے یا مومنوں کے لیے، تو یہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں، اور چاہتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے، یعنی یہ اس عمل سے انتہائی تنگی کی طرف آ جائیں اور شرک کریں اور گمراہی کے تابع ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو ہے ایک ڈھاڑ بن جاتا ہے، اور وہ شیطان کے ڈالے ہوئے بات کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ جو ہے الرٹ رہتے ہیں اور میزان قائم کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ فتنۃ للذین، ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے اور سخت ہے دل ان کے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہیں، دور کی مخالفت میں، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ شیطان جب کوئی بھی اس کے مطلب کوئی ڈالتا ہے تو شک ان کے دلوں میں تو گھیر لیتا ہے ان کے دلوں کو، اور یہ خود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی ان کے دوست، ان کے کندھوں پہ شیطان ہوتا ہے، جو اپنے رب سے پیار کرنے والے اور بہت ساری نعمتوں سے شیطان ان کو بہت دور لے کے نکل جاتا ہے۔ لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہیں، دور کی، اور یقیناً یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ مان لے، یعلم الذین، مان لے وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے علم، انہ الحق من ربک، کہ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لائے ساتھ اس کے، فَتُخْبِتَ لَهُ، پھر عاجزی کرے اس کے لیے، قلوبہم، ان کے دل،
وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهَادِ الَّذِينَ البتہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو الَّذِينَ آمَنُوا جو ان لوگوں کو جو ایمان لائے إِلَى صِرَاطٍ مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی وجہ سے ان کو آسانیوں کی طرف اور سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حق کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے اور یہی خوشیوں کا راستہ ہے، کامیابیوں کا راستہ. اللہ تعالیٰ جو بندے قصداً سوئے تو قصداً والے کو تو کسی نے نہیں اٹھایا، لیکن اگر کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5ویں گھر پہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسی فَادْخُلِي بِعِبَادِي وَادْخُلِي جنتی تو اسی میں آپ شامل ہو جائیں اور وہی جنتوں کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کو اس کے ذریعے سے قرآن پاک کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہوں اور ان کو خوشیوں کا راستہ دکھاتا ہوں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، فی مریۃ منہ شک میں ہیں اس کی طرف سے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم الساعۃ آ جائے گی ان کے پاس گھڑی، ایک موت کی ایک قیامت کی، بغتۃ اچانک. موت بھی تو اچانک آتی ہے نا، اور اس میں بھی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں نا، اور ایک قیامت. آؤ یأتیہم العذاب آ جائے گا ان کے پاس عذاب، یوم عقیم. ایک تو موت کی گھڑیوں میں اگر تم بہت کچھ کہو کہ میرے بیٹے کو لے لو، میرے شوہر کو لے لو، میرے اس کو لے لو، میرے سارے سونے چاندی اور میرا وہ گھر جو میرے شوہر نے میرے نام پہ کیا ہے، لیکن اس وقت عقیم ہے، بانجھ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے تو ابھی جو ہم سانس لے رہے ہیں تو ابھی ہے. شکوکوں سے باہر نکلنا چاہیے اور زندگی بہت کم ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ جائے گا ان کے پاس عذاب بھانج دن ہے. یعنی بھانج کس لیے؟ جو بچے نہیں دیتی نا، اس کو بھانج کہتے ہیں نا. تو فائدہ تو زندگی دیتی ہیں. زندگی میں نیک کام کرو، فیصلہ کرو کہ آج ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سننا ہے اور ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، یہی بھلائی کا کام ہے. اور اختیار کرو نیک لوگوں کی صحبت کو، تو یہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ان کے پاس آ جائے گی گھڑی قیامت کی اور موت کی. موت بھی تو اچانک آتی ہے نا. اور آ جائے گا ان کے پاس عذاب اور بھانج دن ہے. یعنی ان کو پھر کوئی فائدہ نہیں ملے گا کہ ما ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اس سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. الملک حکومت یومئذ للہ، اس دن اللہ کے لیے ہے. یعنی جب گرفتاری کا ٹائم آ جائے گا نا، کڑیاں باندھی جائے گی، خدا کرے وہ موت کا وقت ہو یا ہو، بس اس وقت صرف اللہ ہی کیا فیصلہ ہوگا. کسی قبر سے بھی کوئی بڑی گاڑی یا کوئی بڑا باندہ آ کے آپ کو گھر نہیں لائے گا، اور نہ قیامت کے دن آپ کا کوئی سفارش، کوئی بڑا بندہ آپ کا سفارش کر سکے. صرف اللہ کے لیے ہے. المالک حکومت ہے، یومئذ للہ، اس دن اللہ کے لیے ہے. یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان. فالذین بس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی جو لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں نے اس دنیا میں اپنی نماز ادا کی اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھا، گناہوں سے دور رکھا، جھوٹ سے دور رکھا، اور اس پہ عمل کیا جو ان لوگوں نے
اس قرآن میں پڑھا کہ یہ نعمتوں والے عمل ہے، یہ جنتوں والے عمل ہے، اس کو اختیار کیا، قرآن پہ ایمان لائے اور قرآن کو اپنی زبانوں میں سیکھا، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھا، اور جو اللہ نے یعنی مردار ٹھہرا کے قرار دیا ہے اس کو مردار سمجھے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی میں رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اور نعمتوں بڑی جنتوں میں ہوں گے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سکون سے رہیں گے، میری طرف سے ان پہ سکونیت طاری رہے گا، اور میری طرف سے رحمتوں میں یہ ڈھانپا ہوگا، اور ان کے بدن میں ایک کا روح پکارے گا، جب باہر نکلے گا تو اس میں پکارے گا کہ اس میں رب ہے، تو بہت ساری بلائیں ان کو سلوٹ کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتوں والے جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیاتوں کو، ہمارے قرآن پاک کی آیاتوں کو اور نشانیوں کو، فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ والذین، وہ لوگ ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا خود مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، البتہ ضرور رزق دے گا اللہ ان کو، رزقاً حسنا، اور اس دنیا میں اچھا رزق ہے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، تو ان کے لیے شہیدوں کی طرح رزق ہے، یعنی جو جنگ میں بچ گئے، نہ چاہے وہ بہتر مرد پہ مرا ہو یا قتل کیا جائے، تو ان کے لیے شہیدوں کی طرح رزق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ان کے لیے اچھا رزق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ بہترین رازق ہے۔ لِيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا، داخل ہونے کی جگہ، وہ يَرْضُونَهُ، وہ پسند کریں گے، خوش ہو جائیں گے، یعنی جب ان کو نعمتیں حاصل ہوگی، یا جن کا بیٹا شہید ہوا ہے ان کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بھی جنتوں میں، اگر اس نے یعنی اس طرح گستاخانہ باتیں نہ کی ہوں اور یہی کہا ہو کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے قبول کیا، تو ایسے والدین کو بھی ان کے ساتھ جو ہے بلندی کے درجے عطا کریں گے، اور ان کو بھی شہید بیٹوں کے ساتھ جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِیمٌ حلیم، البتہ علم والا ہے اور حلم والا ہے۔ حلیم سے مراد لوگوں کے عمل، یعنی اس سے مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، اور بہت ساری جو مطلب مسلمان تھے ان کو نکالا گیا تھا بغیر مال کے مکے سے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابیاں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مدینے میں جو تھے ان کو ان کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، اور پیارے نبی کے ساتھ رہے، اور وہی جائیدادوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے فتح نبی کے ساتھ واپس کر دیا ان کو۔ ذالک، یہ بات، ومن عاقبہ، بدلہ لے، بمثل، معنی اس کے، پھر اگر ان کے جنگ میں اگر بس، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، لیکن اب مسلمانوں کا کام ہے کہ ان سے بدلہ لے، معنی اس کے، عاقبہ، بدلہ لے، معنی اس کے، بمثل ما عوقب، جو سزا دی گئی، بھی اس کو،
ثم بغیہ زیادتی کی گئی علیہ اس پر، لینصرنہ اللہ البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو معاف کرتا ہے تو معاف کر دو، اور اگر چاہتے ہو تو بدلہ لے سکتے ہو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر معاف کرتے ہو تو معاف بھی کر سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح ان کو مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھامتے تھے کہ اب مسلمان ہمارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو معاف کیا، اور اس وجہ سے گروہ در گروہ یعنی بہت زیادہ لوگ اسلام کے اندر دائرے کے اندر داخل ہوئے۔ ذالکہ، اور یہ باوجہ اس کے ان اللہ، باوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، یعنی پورا سین اللہ تعالیٰ چینج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دے دیتا ہے۔ اگر اللہ کی خاطر انسان کوئی بھی مشقت اپنے اوپر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ بہت بے بسوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بہت سے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ تعالیٰ پورے سین چینج کر سکتا ہے، جس طرح ایک رات کی اندھیری ہوتی ہیں، پھر نہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں میں دن کو داخل کرتا ہے، یولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، اور اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، پورا سین چینج کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہے کہ اس طرح سین کو پورے اس طرح کسی نے کیا ہو، یا کوئی قیامت تک کر سکے گا؟ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی برکت اور قوت کا مالک ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ہی کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اپنے اندر کو بھی پاک رکھے اور باہر کو بھی، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، اور مظلوموں کا مددگیر جو ہے اللہ ہی قوت والا بادشاہ ہے، اپنی قوت سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ، یہ بات باوجہ اس کے کہ بے شک بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں، مِن دُونِهِ اس کے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو بھی یعنی ہے کہ جو چپ کر کرے یا ظاہر کرے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر کیا ہے کہ میں تمہارے دلوں سے ہی واقف ہوں، اور نیتوں کے ذریعے سے جن کا نیت صحیح ہو، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں دیتا ہے، کیونکہ بلندیوں والا بادشاہ پاک صاف پست، اور جو اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جن کو پکارتے اللہ کے سوا، ان لوگوں کو کبھی بھی شرک والوں کے ہجوم میں صدقے کوئی چیز قبول نہیں ہے، اور موت کی گلیوں میں ان کے پاس ان کا عملوں کا جو ہے وہ وزن نہیں ہوگا۔ علم، کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، انزل من السماء، اس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، فتصبح
تو ہو جاتی ہے فتصبح الارض زمین مخضرۃ خوب سبز. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا. دیکھو سبز بارش، اگر ہم اپنے گھروں کے پینٹ کرتے ہیں نا تو بارشوں سے اکثر اتر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا رنگ ہے سبز پھولوں کا تو وہ بارش کے ساتھ اور ہی دھل جاتے ہیں، اور ہی نکھر آتے ہیں. اگر یہ رنگ ہمارے ہاتھوں کے ہوتے تو یہ اترتے، اور ہم کس طرح اپنے اتنے زیادہ درختوں کو اور چمنوں کو گرین سبز نہیں کر سکتے تھے. کتنے رنگ استعمال کرتے تھے. کتنا بڑا رنگ، کتنا بڑا اللہ ہے، اور کتنی خوبصورت ہمارے لیے آنکھوں کے لیے زمین کو خوبصورت کیا ہے کہ بارش سے سبزے اور پھولوں کے اور خوبصورت درخت کے رنگ اور نکھر آتے ہیں، بلکہ بارش سے دھل جاتے ہیں اور خوبصورت ہو جاتے ہیں. اگر انسان کے ہاتھ کے ہوتے تو یہ مطلب مدم اور خراب ہو جاتے. فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ، بے نیاز اور تعریف والا ہے. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سخر لکم ما فی الارض، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے فی الارض جو زمین میں ہے. وفلک تجری فی البحر بامرہ، انشاءاللہ اس کا تفصیل میں کل کروں گی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.